أشركوا من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله بما كسبوا الصالحون تهدون من لا إلا الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكون سواء فلا تتخذوا منكم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فقاتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم أولياء ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قتالوكم وإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يهمنوكم ويهمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يهتدوكم ويلقوا عليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 5 ہے والمحصنات، سورت نمبر 4 سورہ نساء ہے. اس کا رکوع نمبر 10 سے بعد جو ہے 11 اور 12 ہے، اور پارے کے اعتبار سے 7 اور 8واں رکوع ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جہاد سے روکے رکھو. کفوا ایدیکم، ایدیکم ہاتھوں کو اپنے، کفو روکے رکھو، کف روکنا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، اور جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان کا ایک گروہ، منہم ان میں سے، فریقن ایک گروہ، یخشون الناس ایسے ڈرنے لگ گیا لوگوں سے، ایک جماعت سے، کخشیت اللہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، او اشد خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگ گیا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، کہ اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر جہاد کیوں فرض کر دیا، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی زندگی اور گزارنے کی مہلت کیوں نہ دی. قل متاع الدنیا قلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی کم ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر معمولی سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، باریکی کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی. چاہے اپنے بیڈ روم میں ہو، لوگ کیا نرم ملائم اور ریشم والے گدوں کے اوپر نہیں مرتے، وہاں بھی روح نکلتی ہے. اور سخت چٹانوں کے اندر اور پہاڑوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں کے اندر جہاد کرتے ہوئے بھی روح نکلتی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر موجود ہو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے.
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولو تو کہتے ہیں ہذہ یہ من عندک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تمہاری طرف سے آئیے. قل کل من عند اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان تجھے جو بھلائی بھی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی برائیوں کی وجہ سے ہے. وارسلناک للناس رسولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ بطور گواہ کافی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. وہ ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت پیچھے لگے رہیں گے. یہ عالم کا بھی کام نہیں ہے کہ وہ عالم صاحب جو ہے اپنے، یا امام صاحب ہے تو اپنے طلبہ یا مقتدیوں کے پیچھے لگے رہے ڈنڈا لے کے کہ بھائی میں نے تمہیں درس میں بھی سمجھائی تھی یہ بات، پھر تم یہ حرکت کر رہے ہو غلط، میں نے سمجھایا بھی تھا ویسے کرو، اور ڈنڈا لگائیں. تو رسول نبی کا تو چلیں اگر کہا جاتا ہے کہ ان کا حق تھا وہ یہ کر سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی بھڑکتی ہوئی آواز آتی تھی سینے سے، اور آپ کے اندر اتنی چاہت تھی کہ امتی جو ہے وہ جنت کی طرف جائیں، جہنم سے بچ جائیں. تو آپ کی تو اس قدر چاہت تھی، آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ زبردستی پکڑ پکڑ کے لوگوں کو راستے، حق کے راستے پہ ڈالتے، زبردستی بھی کرتے. اور آپ نے کوشش بھی کی تو اللہ نے منع فرمایا کہ اے رسول آپ کے ذمے صرف کیا ہے، بات کا پہنچا دینا ہے، ڈنڈا لے کے مار کے ان کو نہیں سمجھا سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے پیغام پہنچا دیا، ساری کوشش کر لی اپنی، اب زبردستی آپ نہیں کر سکتے، اب ہمارے ذمے ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں. وَيَقُولُونَ طَاعَةً، وہ منہ پر تو کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت آپ کی باتوں کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان کی راتوں کی بات اللہ لکھ رہا ہے، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور اللہ ہی پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے. جس نے بھی انسان پہ بھروسہ کیا وہ نامراد ہوا ہے، ہمیشہ نا امید ہوا. انسان سے امید نہیں لگائی جا سکتی، اور جو انسانوں سے امید لگانے سے بری ہو جائے بس یہی انسان پھر اللہ سے امید لگاتا ہے. اور جب تک انسانوں سے امیدیں لگاتے رہیں گے تو انسان سے کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تربیت کر لی، ہر چیز کی تربیت ہوتی ہے نا، علاج ہوتا ہے. جو بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے علاج کے لیے جاتا ہے طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس. جو روحانی بیمار ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، علم والوں کے پاس، تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. ایک وقت اس پہ بھی ایسا آ جاتا ہے وہ لوگوں سے امیدیں لگانے سے بری ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی سے امید نہیں لگاتا، وہ صرف امید لگاتا ہے اپنے رب سے. اور رب جو ہے کبھی نا امید نہیں کرتا. رب کی ایسی زبردست شان ہے. اور بندوں کی شان کیا ہے کہ آپ نے جیسے اس سے امید لگائی تو وہ آپ سے بیزار آنے لگ جائے گا، چاہے آپ کا کتنا تعلق والا بندہ ہو نا. تو جدھر آپ نے اس کو کوئی کام بولا اور ادھر وہ بت کا، بس وہ ایک دم شیطان ہے نا جڑا ہوا انسان کے ساتھ. تو اللہ کے ساتھ تو نعوذ باللہ کوئی شیطان نہیں، اور اللہ امیدوں پہ پورا اترتے ہیں. اللہ زبردست ذات ہے. تو نیک اللہ والے صرف امید لگاتے ہیں اپنے رب سے، انسانوں سے امیدیں نہیں لگاتے، تبھی وہ انسانوں سے نا امید بھی نہیں ہوتے. پھر تو انسان ان کے ساتھ بڑے بھلے طریقے سے چلتے ہیں. اللہ والوں کے ساتھ دیکھیں جڑ جاتے ہیں، نیک لوگوں سے جو آپ سے کبھی کوئی سوال نہ کرے اس سے لوگ جڑ جائیں گے. واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب انہیں امن یا خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو یہ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھنے والوں تک پہنچا دیتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تم میں ایسی کمزوریاں تھیں کہ سوائے چند لوگوں کے تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. شیطان کے چیلے بننے میں ہمارے ایک قدم بس دوری ہے. یہ حالت ہے کیونکہ ایمان مضبوط نہیں ہے، یقین کامل نہیں ہے، اور شک شبہات اسلام پر ایمان پر اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی کوئی نیا مسخرہ شروع ہوتا ہے، کوئی مسخرہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی مسخرہ آدمی، بس قوم اس کے پیچھے کوئی ایک کھڑے کر دو شعبدے باز، قوم اس کے پیچھے چل جاتی ہے، ذرا سا نہیں سوچتی کہ ہم کیا. اسی لیے اسلام کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم پاس ہونا اس قدر ضروری ہے کہ آپ مضبوطی سے ڈٹے رہیں، یہ باطل کی لہریں آپ کو نہ اکھاڑ سکیں اتنی آسانی سے، ورنہ اکھاڑ دیتی ہیں. ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے شعبدے بازیوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. فقاتل فی سبیل اللہ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیے. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے ذمہ دار جواب دہ نہیں ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ سیکٹر 40 والے یہ کیوں ناکام ہوئے، جواب دیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ نبی سے نہیں پوچھے گا. اللہ کو پتہ ہے کہ نبی نے اپنا حق ادا کر دیا، ساری بات پہنچا دی، آخری جماعت کو بھی سمجھا دیا کہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، انہوں نے آگے پہنچانا ہے، انہوں نے آگے پہنچانا ہے. پھر اگر ہم نہیں باز آ رہے اور ہدایت کے راستے پہ چل رہے، ہماری غلطی ہے. لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، یہ بات ہو گئی. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اور ہاں ایمان والوں کو جہاد کی رغبت دلاتے رہیے، بہت ممکن ہے کہ اللہ کفار کا زور توڑ دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ بہت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا حصہ ملے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے. اس سے ہی پتہ چل گیا کہ بھائی سفارش کرنی چاہیے. ہمارے لوگ کہتے ہیں یار میں کیوں اس کا کام کروں، بھلے میرے ہاتھ سے ایک دستخط سے اس کا کام ہونا ہے، براہ راست بھی ہونا ہے تو نہیں کرنے کو تیار ہوتے، اور اگر ذرا سے دو بول دینے سے ہونا ہے تب بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بھائی میں تمہارا کام کرا دوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ تو یہی رشوت ہے، یہی تو غلط ہے. تو میں ہاں اس مطلب تجربے سے گزرا ہوں. الحمدللہ اللہ نے ایسی عادت بنائی کہ میں کبھی کسی کام کے لیے کسی کو کہتا ہی نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے، چاہے کتنا ضروری کام ہونا بس اللہ سے کہو، انسانوں سے نہیں. میں نے کہا نا امید نہیں لگاؤ انسانوں سے. تو جب تک یہ اس چیز کا یقین نہیں تھا تو ہم نے بھی سیکھا، پرانی بات ہے. تو ایک کسی اس کو کہا تھا، وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ جس بندے نے کرنا تھا اس ادارے کا بڑا ہی، میں اس کو جانتا تھا، میرے پاس اس کا کانٹیکٹ بھی تھا، مجھے اس سے ملاقات بھی رہتی تھی. لیکن پھر بھی میں نے ایک دوسرے بندے کو کہا یار دیکھ لو یہ ہو جائے، کہہ دیا تھا اس وقت، نہیں اتنا تھا پتا. تو انہوں نے منع کر دیا، رد کر دیا، بڑا برا لگا. ایک دفعہ ایسے ہی بہت زندگی کا کٹھن موڑ تھا، تو میں نے اپنے شیخ کو کہا ایک کام، میرے شیخ جو ہیں، تو میرے شیخ صاحب نے تو کہا بھائی ابھی میں چلتا ہوں، تم کدھر کہتے ہو، کدھر جا کے بات کرنی ہے، ابھی چلو. تو میرا دل اتنا خوش ہو گیا. پہلے میں ان کو لے کر نہیں گیا کیونکہ وہ اکثر نہیں چاہتے، بڑی بڑی جگہوں میں بھی نہیں جاتے، لیکن ان کی اس بات سے میرا دل بہت خوش ہو گیا.
اور زندگی بھر تک اب تک میرا دل ان سے کیا ہے جڑا ہوا ہے. تو وہ ہوتے الفاظ. حالانکہ میں نے ان سے نہیں کام کرایا لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے لکھ کر بھی دیا خود کہ نہیں میں لکھ کے دیتا ہوں اگر لے کے نہیں جا رہے تو, تاکہ میری وجہ سے اگر کسی کا کام بن رہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے پھر ان لوگوں کو کہ بھائی تم میرے بندوں کی سفارش کرتے تھے دنیا میں, جو جائز کام ہوتا تو تمہارے دستخط سے ہونا تھا, تم تو وہ تو کرتے نہیں تھے. آج میری سفارش کے تم محتاج ہو, میں تمہاری سفارش کروں, میرے بندوں کی آپ نے کی سفارش. تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. تو مسئلہ ہمارا ہے بھائی, ہماری طرف سے خراب ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا. سفارش آپ جدھر جس کی اچھے کام میں کر سکیں تو کرنا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا, اور اللہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کرنے والے کو اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بلا شبہ اللہ ہر چیز کا مکمل حساب لینے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سلام کرا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا, وہ گزر گئے. پھر ایسے ہی ہوا تو تشویش میں پڑ گئے, پوچھ لیا, پھر آ کر مل لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ملاقات ہو گئی. تو پوچھ لیا کہ بھئی میں آپ کو سلام کرا, آپ جواب ہی نہیں دے رہے, کوئی ناراضگی ہے. تو انہوں نے فرمایا بھئی میں تو پتہ نہیں کس گہری سوچ میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا آپ نے مجھے سلام کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ ہوا, تو وہ صحابی بھی پریشان ہو گئے اس قدر. پھر آئے تو پتہ چلا کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں تھی, مطلب انسان سوچ میں چلا جاتا ہے کبھی. تو یہ چیزیں اللہ نے دکھائی ہیں, ثابت کی ہیں, تاکہ آپ نبی کو رسول کو خدا نہ بنا دیں. بعض لوگوں نے خدا بھی سمجھا ہے. ہاں, تو خدا میں اور نبی میں رسول میں کیا ہے فرق ہے, ڈفرینس ہے. تو یہ بات ہو گئی. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, وہ قیامت کے دن ہر صورت تم سب کو جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, بات کہنے میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو. انہیں تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اوندے منہ گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے. أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ, کیا تم لوگ اسے ہدایت دینا چاہتے ہو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جسے اور اللہ جسے گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کبھی بھی کوئی راستہ نہ پائیں گے, کوئی راہ نہ پائیں گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ, ان کی تو خواہش ہے کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ یکساں ہو جائیں, ایک جیسے. لہذا جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں, حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء, ان میں سے کسی کو بھی دوست مت بناؤ. پھر اگر یہ منہ پھیل لیں تو جہاں بھی یہ تمہارے ہاتھ لگ جائیں انہیں پکڑو اور قتل کر دو. فإن تولوا فخذوہم واقتلوہم, فخذوہم, بس ان کو پکڑو, واقتلوہم, اور مار دو, حیث وجدتم, جہاں بھی ان کو پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا, خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بنانا. یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق, سوائے ان منافقین کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا, بس جو معاملہ ہو گیا اس کی حد تک. او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم, یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ تم سے جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم سے بھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ, اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا, پھر یقیناً وہ تم سے جنگ کرتے. لہذا فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, لہذا اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑائی نہ کریں اور تمہیں صلح کا پیغام دیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان سے لڑائی کی کوئی راہ نہیں رکھی. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, ان قریب تم کچھ منافق لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے کہ جن کی چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی.
कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा, लेकिन वो जब भी फितना अंगेजी का मौका पाएंगे उसमें औंधे मुंह कूद पड़ेंगे। फ़इल्लम यातज़िलूकुम वयुल्क़ू इलैकुमुस्सलमा वयकुफ़्फ़ू ऐदियहुम, हाँ अगर ऐसे लोग तुमसे किनारा कशी ना करें और तुमसे सुलह का मामला पेश ना करें और तुमसे अपने हाथ ना रोक लें तो फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम, उन्हें पकड़ो और कत्ल कर डालो। हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ कहीं भी पाओ। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, यही वो लोग हैं जिन पर हाथ उठाने की हमने तुम्हें खुली छूट दे रखी है। तो मुसलमान को अल्लाह ने गुस्सा निकालने का रास्ता दिया है, हाँ यही रास्ता है। उसका रास्ता ना तबलीग है, ना ये हमारा मकाम है, ना सफर है, बल्कि जिहाद है। अब हमारे बहुत से लोग हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करो। और किधर गुस्सा नहीं करो और किधर करो, तो ये भी आपने तालीमात दी हैं। जो तेज गुस्से वाले सहाबा होते थे उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश पेश कदम रखते थे, आगे मुकद्दमा। जो पहली सफ में लड़ने वाले सहाबा वो लड़ते जबरदस्त है। जो गुस्से वाला बंदा होगा अगर ये अपने गुस्से के साथ सही लड़ेगा ना तो ये अच्छा लड़ने वाला है। जिसको गुस्सा ही नहीं आता उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है लड़ने वाली पर। तो ये फर्क है। तो लड़ाई गुस्से के साथ जो है ना जबरदस्त है। और गुस्सा करना किधर हराम है, गलत जगह। सही जगह गुस्सा करना तो ईमान की निशानी है। अगर सही जगह भी गुस्सा नहीं कर रहा तो वो गलत है। मतलब वो तो ये है ना कि रुहमाउ बैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर सख्त है, आपस में रहम दिल है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत वाले, मोहब्बत से समझाते हैं। और जब काफिर पे बरसते हैं जिहाद में तो पूरे गुस्से के साथ सारा गुस्सा वहां निकालते हैं। यानी कि सही जगह पे गुस्सा निकले, गलत जगह ना निकले। देखिए हम पखाना सही जगह करते हैं ना जाके वो भी ऐसी चीज है, एक सिफत है। मैं मिसाल दे रहा हूं, कभी ऐसा नहीं होता हम इधर बैठ गए, बैठने जरा बताएंगे आपको लोग तो गुस्सा जिधर आया आपको निकाला आपने जाके घर वालों पे, बीवी पे जिस पे जोर चलता है, बच्चों पे, इधर उधर किसी और पे, यार मैं बहुत गुस्से में हूं, हाथ नहीं लगाओ बस भाई गुस्से में जहां पे आपके ऊपर गुस्सा चढ़ा है तो आप भी वहीं गुस्सा निकालते। फिर जिस जगह से आपको गुस्सा, बॉस के ऊपर गुस्सा आया, मालिक पे गुस्सा आया, अपने से बड़े ताकतवर के ऊपर आपको गुस्सा आया तो वहीं पे निकालें। ये है असल मर्दानगी, ये है। और वहां नहीं निकाला फिर आप जाके कहीं नहीं निकालें, अब चुप करके गुस्से को खुद ही अंदर दबा लें, ठंडा कर लें, खत्म करें। गुस्सा घर के अंदर नहीं चलेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे तो सलाम करते थे। एक दफा दाखिल हुए हजरत आयशा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, देखा सलाम ही नहीं करा और दाखिल हो गए। तो फरमाया रसूल अल्लाह क्या बात हो गई? तो कहा क्यों, क्या हो गया खदीजा? फरमाया रसूल अल्लाह आप सलाम करते हैं, खुश बाश दाखिल होते हैं घर में, आप अभी ऐसा हुआ नहीं। तो आप फिर निकले और दोबारा आप दाखिल हुए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और सलाम करके, और कहा कि खदीजा तुमने मुझे दुनिया की बहुत बड़ी भलाइयों में से एक भलाई से महरूम होने से बचा लिया। तो गुस्सा जिधर आएगा वहीं पर सही जगह पे निकाला जाएगा, गलत जगह पे गुस्सा किसी और का किसी और पर नहीं निकाला जाएगा। अगर सही जगह निकलेगा तो ये सवाब का जरिया है, गलत जगह निकलेगा तो गुनाह का बाइस है। और आपने फरमाया बेहतरीन वो है, गुस्सा करने वाले तीन लोग हैं। एक वो है जिसको देर से गुस्सा आया और फौरन चला गया, ये बेहतरीन शख्स है। जिसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा वो तो इंसानों की कैटेगरी से निकल गया है जो इंसानियत होती है उसकी अलामत है, निशानी है कि गुस्सा आना चाहिए, सही चीज पे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो समझ ले कि इसकी सिफत खराब हो गई है और इसको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। इलाज किस तरह होगा वो अल्लाह वाले करेंगे, वो होता है। हाँ, फिर जो है दूसरा गुस्सा करने वाला वो है जिसको जल्दी गुस्सा आया और देर से गया, फौरन गुस्सा आ गया, देर से जा रहा है, ये सबसे बुरा है। ये वाला गुस्सा करने वाला इंसान जिसका गुस्सा ही नहीं उतर रहा,
جلدی بھی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ جس کو میں نے بتایا نا کہ جلدی آ گیا غصہ